مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے بعض مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور ان مسائل کو جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں عقل، حکمت اور مصلحت کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا طلاق کا۔ اسی طرح ایک چیز ہے جس کا نام ہے خلا۔ طلاق ہو یا خلا، شرعاً یہ دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، صرف ضرورت کی وجہ سے اسلام کے اندر مشروع کی گئی۔ طلاق مرد دیتا ہے اور خلا عورت مرد سے درخواست کر کے لیتی ہے۔ بعض وقت ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہو پاتا اور دوسری طرف مرد کی جانب سے کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ستانا، ظلم کرنا، حقوق کو ادا نہ کرنا یا کسی اور طریقے سے اس کو پریشان کرنا۔ ایسی صورتیں جب پیش آتی ہیں تو عورت چاہتی ہے کہ ایسے مرد سے میں خلاصی حاصل کر لوں۔ ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، جس طرح مرد کو اختیار دیا گیا کہ وہ عورت کو جدا کرنے کے لیے طلاق استعمال کر سکتا ہے ضرورت کی بنا پر، اسی طرح اگر ضرورت ہو تو خاص صورتوں کے اندر خاص شرائط کے ساتھ شریعت نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ نکاح کے بندھن سے آزاد ہونے کے لیے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ مرد طلاق دے یا عورت خلا لے، دونوں صورتوں کے اندر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جائز اسی وقت میں ہے جب انسان اس کی ضرورت محسوس کرے۔ بے ضرورت طلاق دینا بھی ناجائز، بے ضرورت خلا لینا بھی ناجائز۔ جیسے مرد گنہگار ہوتا ہے اس وقت جب وہ عورت کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے، اسی طرح عورت بھی بڑی گنہگار ہوتی ہے اگر وہ کسی وجہ کے بغیر خواہ مرد سے خلا کی درخواست کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں فرمایا ابغض الحلال عند اللہ طلاق، جائز کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ بدترین قسم کی چیز طلاق۔ جائز تو ہے لیکن جائز کاموں میں اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے پر خلا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت بلا وجہ طلاق لینے کی کوشش کرتی ہے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ بلا وجہ خلا لینے پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورت پر جہنم، جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور کی مسافت سے آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جنت سے 500 سال کے فاصلے پر ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی دور سے اس کی خوشبو آتی ہے، لیکن اس عورت پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا جاتا ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم رہتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خوشبو نہیں آتی، یہ مطلب ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ بھئی وہ جنت میں تو چلی جائے گی لیکن زکام ہونے کی وجہ سے اسے خوشبو نہیں آئے گی، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے جب خوشبو بھی نہیں آئے گی تو وہ جنت میں کہاں جائے گی۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک زمانے میں وہ کانپور کے اندر درس دیا کرتے تھے، تو جب وہاں وہ پڑھایا کرتے تھے تو ایک بار حدیث کے اندر ایسا ہی مضمون آیا جس کے اندر تھا کہ جو آدمی اپنی نسبت باپ کو چھوڑ کر کسی اور جانب کرتا ہے، یعنی اپنے باپ کو باپ بتانے کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے محسوس کی جاتی ہے لیکن اس آدمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جس آدمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام تو ظاہر بات ہے کہ جنت بھی حرام۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے والوں کو تو خوشبو آئے گی، اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی مضمون کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو ایک معقولی قسم کا طالب علم بیٹھا ہوا تھا، عقلی گھوڑے دوڑانے والے، ان کو کہتے ہیں معقولی، صرف عقلی گھوڑے دوڑاتے، عقل تو ہوتی نہیں، گھوڑے دوڑاتے۔ تو ایسے ہی کوئی وہاں معقولی غیر معقول آدمی بیٹھا ہوا تھا، طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے جو تشریح کی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے کہا بھائی کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، دونوں باتوں میں تلازم کیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں جائے لیکن خوشبو نہ آئے۔ حضرت نے کہا بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا حضرت ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے زکام ہو جائے، ناک بند ہو جائے اور اس کی وجہ سے خوشبو نہ آئے، جنت میں تو پڑا رہے لیکن خوشبو نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ جنت بھی کیا جنت جہاں جا کر بخار بھی آنے لگے، زکام بھی ہونے لگے، پیٹ کا درد بھی ہونے لگے، سر کا درد بھی ہونے لگے، ناک سڑ سڑ کرنے لگے، وہ بھی کوئی جنت ہے؟ ارے جنت وہ جگہ ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، عافیت ہی عافیت ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ وہاں بھی بیماریاں آئے، ناک بند ہو جائے، زکام ہو جائے تو وہ کیا جنت؟ تو بھائیو یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت بنا کسی وجہ کے مرد سے طلاق خلا کا مطالبہ کرتی ہے اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے۔ جنت میں نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جائے گی لیکن سزا کے بعد جائے گی، اسے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اللہ اسے جنت میں ضرور بھیج دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، جو اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، وہ ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہو کے رہتا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا قائل وہ ضرور جنت میں جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کوئی آدمی چوری کرے، اگرچہ کوئی آدمی زنا کرے تو کیا تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کرنے والا ہو، اگرچہ زنا کرنے والا ہو، لیکن جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہے، وہ ضرور جنت میں جا کے رہتا ہے۔
حضرت ابو ذر کو اور تعجب ہوا تو پھر انہوں نے جملہ دوہرا دیا اور کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے تب بھی جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے تب بھی جائے گا۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ پوچھ لیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ کہ ابو ذر کی ناک رگڑ دی جائے تب بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا، چاہے زناکار ہو، چاہے کیسا بھی بدماش ہو، لیکن اللہ کو ماننے والا ضرور جنت میں جاتا ہے۔ لیکن یہ سزا کے بعد ہے۔ ہاں اگر اللہ سزا دیے بغیر کسی کو بھیجنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد آخر کار کبھی نہ کبھی اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی سخت وعید ہے اس آدمی کے لیے جو بلا کسی وجہ کے طلاق دیتا ہے، اور اس عورت کے لیے بھی جو بنا کسی وجہ کے خلا مانگ لیا کرتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بدترین ہیں، بنا کسی وجہ کے، بلا ضرورت کے نہ طلاق دے سکتے ہیں نہ خلا مانگی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے جس کو مسلم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر روز اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے اوپر، اور وہاں اس کی ذریت جمع ہوتی ہے، اس کی اولاد جمع ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی اولاد کو مختلف کاموں پہ لگا رکھا ہے، کسی کو زنا کرانے پر، کسی کو شہوت رانی پر، اور کسی کو شراب پلانے پر، اور کسی کو بے نمازی بنانے پر، اور کسی کو کسی اور کام پر، کسی کو کسی اور کام پر اپنی ذریت کو اس نے باندھ رکھا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر گشت کرتے رہتے ہیں، گناہ کرانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ روزانہ سب کے سب جمع ہوتے اور سمندر کے اوپر وہ اپنا تخت بچھاتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں۔ شیطان پوچھتا ہے کہ اپنے اپنے کارنامے بتاؤ، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ شیطان کی ذریت اپنے اپنے کارنامے بیان کرتی ہے۔ میں نے کسی کو نماز سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو روزے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو زنا پہ لگا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو شراب پلا دیا۔ مختلف جو برائیاں ہیں جس کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا ہے، وہ اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ شیطان سب کو شاباشی دیتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، چاہے وہ طلاق کے ذریعے، چاہے وہ خلا کے ذریعے، کسی بھی طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا شیطان اپنی یہ بات پوری کرتا ہے تو یہ بڑا شیطان ابلیس اس کو قریب بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی جدائی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور میاں بیوی کی جدائی شیطان کو بڑی پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ جدائی ہونے کے بعد انسان بہت سے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، لڑکیاں بھی غلط کرتی ہیں، لڑکے بھی غلط کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بندھن ہے، بڑا مقدس بندھن نکاح کا، شادی کا، جس کی وجہ سے اس کو اس کے لیے تقویت اور اس کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ اسی لیے نکاح کی فضیلتوں کے اندر بے شمار احادیث آئی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ کے لیے نکاح کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ من تزوج للہ فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔
باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارے. آدھا ایمان تو یوں مکمل ہو گیا کہ شادی اس نے کر لی، اور آدھے ایمان کو مکمل کرے تقوی کی زندگی کے ساتھ تو اس کا پورا ایمان مکمل ہو گیا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عکاف. وہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نوجوان صحابی تھے، مالدار بھی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عکاف تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیریت سے تم مالدار بھی ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے مال بھی دیا. آپ نے کہا جب تم جوان بھی ہو، نکاح کی تمہیں ضرورت بھی ہے، اور نکاح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں مال دولت بھی دی ہے، پھر بھی تم نے نکاح نہ کیا، انک اذا من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے. آپ نے کہا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم عیسائی مذہب میں ہوتے تو عیسائی مذہب والے تمہیں اپنا پادری بنا لیتے. اس لیے کہ عیسائی لوگ جو ان کا پادری ہوتا ہے نا وہ نکاح نہیں کرتا. ان کے ہاں نکاح نہ کرنا فضیلت اور ہمارے ہاں نکاح کرنا فضیلت. یہاں تک کہ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. تو بتائے رہا ہوں نکاح کا بندھن بہت مقدس بندھن ہے جس کی وجہ سے انسان بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے بشرطے کہ میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے حقوق ادا کرتی رہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر زندگی کرتے رہیں. پھر تو بڑی پاکیزہ اور مقدس زندگی ان کو مل جاتی ہے. اس رشتے کو اگر کوئی چیز کاٹنے والی ہے، توڑنے والی ہے، جیسے نکاح، جیسے طلاق یا جیسے خلا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. لیکن شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ یہ مقدس بندھن اس سے ٹوٹ جائے. تو اس سے معلوم ہوا بھائیو نکاح ہو کہ خلا ضرورت اللہ نے مشروع کیا. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کبھی ایسی ضرورت عورت کو پڑ جاتی ہے. جیسے کل عرض کیا تھا کہ طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ظلم کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا ہے، مختلف انداز سے جو ہے ٹارچر کرتا رہتا ہے، ذہنی ٹارچر کرتا ہے، جسمانی ٹارچر کرتا ہے. اب یہ بیچاری پریشان، سمجھایا گیا، بجھایا گیا اور اس کے سامنے سارے دلائل رکھے گئے، اللہ کا ڈر دکھایا گیا، آخرت کی فکر و طلب دکھائی گئی، بتائی گئی، سمجھائی گئی، لیکن ماننے ہی نہیں آ رہا. اب یہ عورت کیا کرے؟ کیا اس کا ظلم سہ کر زندگی گزارے؟ یوں ہی اپنی زندگی کو جو ہے وہ ٹچ کر کے رکھ ڈالے؟ اللہ کہتے نہیں. ایسے موقع پر عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اس سے الگ کر لے اور دوسری پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس سے اپنے رشتے کو کاٹ لے. اسی کا نام ہے خلا. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ خلا اگرچہ کہ مشروع ہے، جیسے کہ کہا ضرورتاً، ایسے حالات میں ایسے تقاضے پیش آ جائیں تب، لیکن عورت خلا بول کر نہیں چلی جا سکتی. جیسے مرد طلاق بول کر چلا جاتا ہے اور طلاق پڑ جاتی ہے، عورت ایسا نہیں کر سکتی کہ مرد کو خلا دے کے نکل کے چلی جائے. وہاں پر یہ ہے کہ خلا کی درخواست کرے گی، یعنی اپنے شوہر سے کہے گی میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے سے معذور ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تمہارا ظلم میں سہ نہیں سکتی، اور یہ حقوق کی کوتاہی مجھے برداشت نہیں، میرے ساتھ تمہارے معاملات درست نہیں، اس لیے اب میں تو تنگ آ چکی ہوں، مجھے اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دو. اگر اس پر مرد نے ہاں کہہ دیا، ہاں جاؤ میں نے تم کو خلا دے دیا، خلا ہو گیا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد نے منظور نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے ضدی طبیعت کا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا، ٹارچر بھی کرتا ہے، ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ضدی طبیعت ایسی ہے کہ خلا مانگتی ہے عورت تو خلا دینے بھی تیار ہے. وہ کہتا ہے تجھے اسی طرح سڑاؤں گا،
اسی طرح تجھے میں ماروں گا، اسی طرح تجھے میں یہی رکھوں گا، تجھے نہ چھوڑوں گا، نہ میں اپنی حرکتوں سے باز آؤں گا۔ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں۔ سم دل لوگ، اسلام نے سکھایا تھا نرم، اسلام نے سکھایا تھا پاکیزہ زندگی، اسلام نے سکھایا تھا عورت کا حق مرد پر، مرد کا حق عورت پر، لیکن ایسے سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، بعض شرابی کبابی قسم کے لوگ آ کر پیٹتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، اور ظلم پر ظلم کرنے کے باوجود طلاق اور خلا پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ نہ خلا دیتا ہے نہ طلاق کے اوپر راضی ہے۔ عورت یہاں تنگ ہو کر مانگ رہی ہے کہ مجھے تو اپنے نکاح سے آزاد کر دو، لیکن کہتا کہ میں نہیں دوں۔ اب ایسے ضدیوں کا کیا علاج ہے؟ یہاں پر عقلاً بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیچاری جب خلا مانگ رہی ہے، تنگ آ کر، مصیبت زدہ ہو کر، پریشان ہو کر، پھر بھی یہ مرد اسے آزاد کرنے تیار نہیں، ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور شریعت کہتے ہیں خلا مانگو، لیکن خلا مانگے تو خلا دینے تیار نہیں، اب کہاں جائے؟ ایسی صورت کے اندر شریعت نے ایک اور بات رکھی ہے، عورتوں کو محروم نہیں کیا، عورتوں کو ان کا برابر کا حق دیا، لیکن یہ حق اس طرح دیا جو ان کے مزاج کے مطابق ہے، جو ان کی نفسیات کے مطابق ہے۔ کیا نفسیات عورت کی؟ عورت کے مزاج کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، عورت کے مزاج کے اندر کچھ تنگی ہوتی ہے، بہت جلد متاثر ہو جانے والی، چھوٹی موٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے والی، یہ مزاج ہوتا ہے عورتوں کا۔ ہاں کوئی اکی دکھی عورت ایسی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت جو کہتی ہے وہ ایک عام مزاج کے اعتبار سے، عام مزاج عورتوں کا یہ ہے، وہ زود رنج ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوئی بڑے بڑے فیصلے، چھوٹا سا کھانے کا پینے کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں سوچنے لگ جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کا مزاج ہے، زود رنجی کا مزاج۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے ناقصات عقل کو نہیں دیکھا، ایسی ناقصات عقل کو جو ہے تو ناقص العقل لیکن بڑے بڑے عقل مندوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ناقصت عقل کو نہیں دیکھا کہ ہے تو ناقص العقل لیکن بڑے بڑے عقل مندوں پر غالب۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، عورتوں کی بات چل رہی ہے، مرد صاحب بے وقوف بن کے بیٹھے ہیں، باہر گئے تو بڑے عقل مند ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، اور جو ہے سپروائزر بھی ہے، بہت بڑے پروفیسر بھی ہیں، بڑے بڑے لیکچرر بھی ہیں، بڑے بڑے بیرسٹر بھی ہیں، بڑے بڑے ایڈوکیٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن بیوی کے سامنے آئے تو بیوی کی ناقص عقل اس کامل عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، بخاری کی حدیث ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ناقصات عقل کو نہیں دیکھا جو ایسی ہو کہ ہیں تو ناقصات عقل لیکن بڑے بڑے عقل مندوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر کبھی پوری زندگی تو ان کے ساتھ بھلائی کرے، پوری زندگی تو ان کے ساتھ بھلائی کرے، لیکن کبھی تیری جانب سے کوئی بات شکایت کی، شکوے کی ان کے سامنے آ جائے تو اس کی زبان سے یوں نکل جاتا ہے ما رأیت منک خیرا قط، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تمہارے ہاں کبھی خیر دیکھی، کھلایا تھا، پلایا تھا، بنایا تھا، زیور بنایا تھا، کپڑے بنائے تھے، اور جو جو ضرورت کی چیزیں تھی سب مہیا کیا تھا، گھر بار سب سجایا تھا، سب کچھ تھا، گھوما تھا، پھرا تھا، پھرایا تھا، سب کچھ ہو گیا، لیکن کبھی اتفاق سے کوئی بات ایسی ہو گئی جو اس کو ناپسند آ گئی تو وہ کہنے لگتی ہے یہاں تو میں نے کبھی کوئی خیر ہی نہیں دی۔ اسی مزاج کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے کہ یہ عورتوں کا مزاج ہے
کہ وہ بہت جلد متاثر ہوتی ہے، بہت جلد بڑے بڑے فیصلے لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہ کہ وہ مستقبل کے حالات کو نہیں دیکھتی، آگے کے معاملات کو نہیں دیکھتی، اس وقت کا کوئی معاملہ ہوا نظر وہیں تک مرکوز رہتی ہے، اس لیے کہ ناقصات عقل ہے، اس لیے آگے کے مسائل کو سوچے بغیر سمجھے بغیر بڑے بڑے فیصلے کر لینے والی۔ اب دیکھو بھائیو، عورت کے اس مزاج، عورت کی اس نفسیات، عورت کی اس طبیعت کو رکھ کر اللہ نے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ جیسے مردوں کو طلاق کا اختیار دیا ہے، مرد ہو کر بھی آج شکایت کا موقع آ گیا ہے، مرد ہو کر بھی ان کی کمزوریوں کے نتیجے میں آج شکوے کا موقع آ گیا۔ اگر یہ طلاق کا حق عورتوں کو دے دیا جاتا کہ جس طرح مرد طلاق پکار کے چلا جاتا ہے، عورت بھی طلاق پکار کے جا سکتی ہے، تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے مردوں میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہ ہوتا، یہاں بیٹھے ہوئے مردوں میں شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو، سب کے سب مطلق ہوتے ہیں۔ عورتیں مطلقہ ہوتی ہیں، یہ مرد کیا ہوتے؟ مطلق ہوتے۔ امام صاحب کون ہے؟ طلاق پڑ گئی ہے امام صاحب۔ محدث صاحب کون ہے؟ ان کو بھی طلاق پڑ گئی ہے۔ ارے وہ مدرس صاحب ہے، ان کو بھی طلاق پڑ گئی ہے۔ وہ ایڈوکیٹ بھائی، وہ بھی طلاق یافتہ ہے۔ ارے وہ بیرسٹر صاحب، ان کو بھی طلاق پڑ گئی۔ یہ نمونہ ہوتا دنیا کا۔ تو بھائیو، اس لیے شریعت نے عورت کو حق نہیں دیا کہ وہ خود اختیار کر لے، بلکہ اتنا حق دیا کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ منظور نہیں کر رہا، اب اسے شریعت کہتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ آگے مراحل موجود ہیں، کمیٹیوں کے پاس جا سکتی ہے، دارالقضاء میں تم درخواست دے سکتی ہو، اگر اسلامی حکومت ہو وہاں کے دارالقضاء میں تم درخواست دے سکتی ہو۔ اور یہاں ہندوستان کے اندر بھی ہمارے علماء نے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ دارالقضاء موجود ہیں، ان کے اندر عورت اپنی درخواست لے جا سکتی ہے۔ جب وہ قاضی صاحب مسائل کو دیکھیں گے، حالات کو پڑھیں گے، پھر مرد کو بلائیں گے، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر واقعی مرد نے غلط کیا ہوا ہے اور اس کی غلطی نکل آتی ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہاں وہ اس کو زبردستی کر سکتے ہیں کہ تم اس کو طلاق دے دو، لہذا طلاق دلا دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ قاضی صاحب سے بھی نہیں دبا، اسے کہ اسلامی حکومت کا جو قاضی ہوتا ہے وہاں تو دب جائے گا، لیکن انڈیا کے دارالقضاء میں کون دبتا ہے؟ یا انڈیا کے جو دارالقضاء ہیں، ہمارے یہاں بھی دارالقضاء ہے، اور جگہ بھی موجود ہے، دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں ہے، تعلیم القرآن میں ہے، ہمارے مسیح العلوم میں ہے۔ لیکن ایسا دیکھیں، چونکہ ہمارے پاس تو فورس نہیں ہے، پولیس کا فورس یا اور کوئی پیچھے کی طاقت، یہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، کسی عالم کا احترام کر لے، کسی بزرگ کا احترام کر لے اور اس کی بات کو مان لے، تب تو کام چل جائے گا۔ لیکن یہاں نہ دبے کوئی، تو پھر یہاں اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر قاضی کو اختیار ملتا ہے کہ اگر وہ طلاق دینے یا خلا کر دینے کے لیے تیار نہ ہو تو قاضی صاحب فسخ نکاح کر سکتے ہیں۔ کیا ہے اس کا نام؟ فسخ، فاسین خا، اس کے معنی توڑنا، فسخ کے معنی توڑنا، یہ نکاح کو توڑ دینا۔ اگر وہ مرد نہیں مانتا، قاضی بھی نہیں مانتا، ان سے بھی نہیں دبتا اور اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو پھر قاضی صاحب اسے وقت دیں گے، اتنے دنوں کے اندر آ کر مسئلہ حل کر لیا تو کر لیا، نہیں تو تمہارا نکاح ہم فسخ کر دیں گے۔ اس کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب وقت مقررہ پر جب وہ نہیں آئے گا یا آ کر بھی ان کی بات نہیں مانے گا تو اس نکاح کو فسخ کر کر عورت کو آزادی دلا دیتے ہیں۔ یہ ہے بھائیوں پروسیجر جس کی وجہ سے عورت کو چھٹکارا یوں مل جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو اختیار دیا طلاق کا تو اسی طرح عورت کو بھی دینا چاہیے۔ میں اس کا جواب ابھی دے چکا ہوں کہ عورت کی نفسیات اور اس کے مزاج کے اعتبار سے یہ بات درست نہ تھی، مناسب نہ تھی، اور یہی مناسب تھا جو اللہ نے شریعت میں ہم کو بتایا۔ اس طریقے پر عورت اپنے کام کو اختیار کر سکتی ہے۔ تو بھائیو، خلاصہ یہ ہے
کہ دین کے ہر کام میں، دین کے ہر حکم میں مصلحتیں، ہماری رعایتیں، ہمارے تقاضوں کے مطابق بات کہی گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔